الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، یعنی اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ گرنے کو ہوں روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے چوتھا دن ہے، آج بیمار ہوں، بخار ہے، مجھے فلو ہے، گلے میں درد ہے، بخار ہے۔ تو بڑا آسان ہے کہ میں ایک میسج کر دوں کہ یار میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں، کیونکہ مجھے پیسے تو ملنے نہیں اس بیان کے، نہ میں نے یہاں آنے کے پیسے لینے ہیں نہ مجھے ملنے ہیں، تو کیوں میں اپنی کہتے ہیں نا بخار میں بھی بندہ ہمت کر کے آئے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ چھوٹا علاقہ کوئی ہو نا تو ان کی خوشیاں زندگی میں کبھی ایسا موقع آتا ہے، بڑی کوششوں سے ٹائم لیا ہوتا ہے، تو بس یہ ہوتا ہے کہ یار ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، تو بس ایک کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیا ہے تو نبھانا۔ چوتھا دن اسی طرح دوائی کھا رہے ہیں، ریسٹ بھی نہیں کر پا رہے، تو سفر بھی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جدول بھی چل رہے ہیں، تو بس یہ، لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر لیتے ہیں کہ یہاں میں تھوڑی دیر بھی بیٹھوں گا نا تو میری ناک اس طرح مطلب بہنے لگے گی، آپ کو بھی برا لگے گا۔ ماحول ایسا ہے کہ یہاں تھوڑی دیر بھی مجھے بیٹھنا آسان نہیں لگ رہا، بالکل فل ٹھنڈی ہوا ناک میں گلے میں لگے گی نا، پین مجھے پہلے ہی اور تکلیف ہے، اور بخار بگڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ اب بخار کی دوائی کھائی ہوئی ہے، ساتھ ریسٹ نہیں کر رہے۔ آپ لوگوں کی خوشی شوق اللہ آپ کو قبول کرے، برکت دے۔ ہمارے نیلا فیضان مدینہ کا آج افتتاح ہے۔ اس مسجد کو بنوانے میں جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اس خرچ کا بہترین اجر عطا فرمائے، بہترین اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس کا جو ہے وہ فیضان اس مسجد کا خوب اس علاقے پہ جاری فرمائے، اس فیضان مدینہ کو اس علاقے کے لیے
علم کی روشنی کا، قرآن کی تعلیم کا، سنتوں کو عام کیے جانے کا ذریعہ بنائے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت بشر بن حیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مسجد بنا رہے تھے کہ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور سلام کیا، پھر فرمایا کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر گھر بنائے گا۔ لوگوں کی نماز کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر گھر بنا دیتا ہے۔ اور طبرانی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حلال مال سے مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ موتی اور یاقوت کا گھر بنے گا اس کے لیے جو مسجد بناتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر، ریاکاری کی نیت نہ ہو، لوگوں کو سنانے کی نیت نہ ہو، ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کتنی حدیثیں ہیں جس میں مسجد بنانے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی اور جنت کے گھر کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال اور نیکیوں میں سے جو کچھ اس تک پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک تو وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، پھر وہ نیک اولاد ہے جسے اس نے چھوڑا، وہ مصحف جسے ترکہ میں چھوڑا، یا مسجد بنوائی، یا نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور حیات میں اپنے مال سے ایسا صدقہ دیا جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ یہ چیزیں بیان کی ہے جو مرنے کے بعد بھی جس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ یہ مسجد بنا دی، ہم نے دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، لیکن یہاں لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، یا اس فیضان مدینہ میں بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، مدنی قافلے آئیں گے، مدنی قافلے سفر کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، بنانے والوں کو یہاں ہونے والی تلاوت کا، نمازوں کا، عبادتوں کا ان کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو مسجد بنانا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فیض، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پانی کا کنواں کھدوایا، اس کنویں میں سے جنوں انس اور پرندوں میں سے جو بھی پیے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نے اللہ کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جو مسجد بنوائے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، یہاں چھوٹی بڑی مسجد کی نہیں ہے مسئلہ، فرمایا جو مسجد بنوائے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو فرمایا گیا جو پرندہ، فرمایا قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جو مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو یہ مسجد بنانا، مسجد کو پھر آباد کرنا، پھر اس کا ایک اہم جو ہے وہ الگ سے اجر ہے کہ اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد کو آباد کرنا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا 7 افراد ایسے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سوچیں میدان محشر، گرمی محشر، سورج 1.25 میل پر آ کے آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی، ننگے پاؤں لوگ کھڑے ہوں گے، پیاس میں شرابور لوگ ہوں گے، پسینے میں لوگ گھٹنے ٹخنے سینے تک کندھوں تک یا بعض ڈبکیاں کھاتے ہوں گے، اتنا پسینہ، گرمی، محشر، گھبراہٹ، لیکن 7 قسم کے لوگ فرمایا ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ سنیں وہ 7 لوگ کون سے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم ان میں سے کسی میں شامل آ جائیں، اس کیٹیگری میں آ جائیں۔ پہلا فرمایا عادل حکمران، دوسرا وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دی، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ اے مسجد سے محبت کرنے والوں سنو سنو، عرش الہی کا سایہ کن لوگوں کو ملے گا؟ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دی، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے، محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے، اور 5واں وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں وہ شخص جو صدقہ اس طرح چھپا کر دے کہ اس کے دائیں ہاتھ کے صدقہ دینے سے بایاں ہاتھ بے خبر رہے۔ 7واں وہ شخص جس کی آنکھوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنسو بہنا شروع ہو جائیں، تو اللہ کو یاد کرے۔ کہ بعض روایتوں میں تنہائی کا بھی ذکر ہے، پھر تو تنہائی میں رب کو یاد کرے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، یا خوف خدا سے جس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگ جائیں، جو اللہ کو یاد کرے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگ جائیں، اس کے لیے بھی بشارت دی گئی ہے کہ وہ بھی عرش الہی کا سایہ پائے گا۔ اس روایت میں بخاری شریف کے اس حدیث میں 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی عبادت میں گزار دی۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانیوں کو بربادی سے بچا لو، اپنی جوانیوں کو غفلت والے کاموں سے بچا لو، اپنے آپ کو ہلاکت والے اور گناہ کے کاموں سے بچا لو، اپنے آپ کو بربادی سے اور بے حیائی سے بچا لو۔ خاص عرش کے سائے کا اس کے لیے بھی ذکر کیا جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر دل میں رکھے، شہوت کے پیچھے نہ جائے، بے حیائی کے پیچھے نہ جائے، مسجد سے دل لگا رہے جس کا۔ کچھ لوگ فرمایا گا کہ وہ ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے جو ابدال ہوتے ہیں، وہ مسجدوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل مسجدوں میں لگے رہتے ہیں، وہ مسجد سے جب جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو۔ بلکہ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ اسے اپنی رحمت، رضا اور پلسرات سے باحفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے، کسے؟ فرمایا مسجد جس کا گھر بن جائے۔ گھر سے مراد یہ کہ دل اس کا لگا رہے، وہاں بیٹھا رہے، تلاوت کرے، عبادت کرے، نیکیاں کرے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، مسجد سے جانے کو دل ہی نہ کرے اس کا۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو، کوئی بندہ کثرت سے مسجد میں آ جا رہا ہے، فرمایا تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ بلکہ ایک حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گم شدہ شخص کے اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔
کسی کا کوئی عزیز بھائی یا بیٹا گم ہو جائے اور وہ گم شدہ بندہ مل جائے، وہ بچہ مل جائے، وہ بیٹا بھائی مل جائے یا وہ بندہ مل جائے، اس کی مثال دے کے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گم شدہ شخص کے اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتا ہے، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے۔ مسجد کو ذکر و نماز کے لیے ٹھکانہ بنا لو۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا بے شک شیطان ریوڑ کے بھیڑیے کی طرح ایک بھیڑیا ہے جو پیچھے رہ جانے والی تنہا بھیڑ کو پکڑتا ہے، لہٰذا گھاٹیوں سے بچتے رہو اور جماعت، عام لوگوں اور مسجد سے تعلق کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ گویا مساجد کے ستون ہوتے ہیں۔ پلر دیکھیں مسجد کے ستون، ان کی مثال دے کے بتایا گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے گویا ستون ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہو جائیں تو ملائکہ انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر بیمار ہو تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو مسجدوں کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ مسجدوں سے دل لگانے والے لوگ، مسجد سے محبت کرنے والے لوگ، مسجد کو آباد کرنے والے لوگ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر فرمایا کہ مسجد میں بیٹھنے والے 3 خصلتوں والے ہوتے ہیں، ان میں خصلتیں 3 ہوتی ہیں۔ اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، وہ حکمت بھرا کلام کرتا ہے یا رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد کو آباد کرنے اور مسجد میں نماز پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت کرنے، اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے، یعنی وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو گویا وہ نماز میں ہی ہے، اور اس کے اپنی جگہ سے اٹھنے یا گفتگو کرنے تک فرشتے عرض کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ نماز کے بعد جو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور ایک روایت میں جب بندہ جب تک اپنی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ گویا نماز ہی میں ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے اٹھنے یا اس کا وضو ختم ہونے تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ عرض کیا گیا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ آپ نے وہاں پر محدث ہونے کا بیان کیا، تو حدیث سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب وہ ری خارج ہونا، نہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے جب تک۔ تو یہ اس روایت میں فرمایا گیا کہ جب تک بندہ نماز کے انتظار میں ہے تو وہ گویا نماز میں ہے۔ نماز پڑھ کے جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے دور میں لوگوں کو پتہ نہیں کون سی جلدی ہے نماز کے بعد جلدی باہر نکلنے کی، باہر مسجد کے دروازے یا گلی پہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، چوک میں جا کے 15 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ سیاسی کھیلوں کی یا دنیاوی باتیں کر لیں گے۔ نماز کے بعد 2 منٹ بھی مسجد میں بیٹھ کے تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہ بچا، تسلی سے دعا کرنے کا بھی ٹائم نہ بچا۔ نماز کے لیے آئے، مسجد میں دل ہی نہیں لگ رہا ہمارے نوجوانوں کا، کو فوری طور پہ باہر نکلنا ہے، موبائل دیکھنا ہے۔ یہ تو باہر بات ہے، لوگ تو وہیں بیٹھ کے نکال کے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اب طرح طرح کی دنیا کی چیزوں میں کھو جاتے۔ نماز پڑھے بندہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس پر عمل کرتا ہے، نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں جو نماز کے بعد فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس بندے اور جنت میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے بندہ، تسبیح فاطمہ کی کتنی فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، وہ پڑھے، ذکر اذکار کرے،
تسلی سے دعا مانگے، دعا بھی عبادت ہے، لیکن اب تو دھیان باہر لگا ہوا ہے، نماز میں بھی بے خیالی، توجہ باہر لگی ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ پہلے دور پانی بھر کے لانا، مسجد کو خود آ کے صاف کرنا، چراغ جلانا، مسجد میں انتظام کرنا، ٹھنڈے پانیوں سے وضو کرنا، شدت کی گرمیوں میں، شدت کی گرمی میں مسجد میں آ کے نمازیں پڑھنا۔ آج مسجدوں میں سہولتیں قائم کی جا رہی ہیں، مسجدوں میں ٹھنڈے پانی کے کولر لگائے جا رہے ہیں، نمازیوں کے لیے اے سی لگائے جا رہے ہیں، پنکھے لگائے جا رہے ہیں، صفیں بچھائی جا رہی ہیں، کارپٹ بچھائے جا رہے ہیں، سردیوں میں ٹھنڈ سے بچنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں، ہیٹر لگائے جاتے ہیں، گرم پانی کے گیزر لگائے جاتے ہیں، سہولتیں دی جاتی ہیں کہ نمازی ایزیلی آ کے وضو کر کے تسلی سے مسجد میں بیٹھ سکے، ان کو مسجد میں سردی نہ لگے، گرمی نہ لگے، لیکن اس کے باوجود مسجد میں دل نہیں لگ رہا۔ بغیر سہولتیں ہوتی تھی، کچی مسجدوں میں لوگ آ کے بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت حماد کے بارے میں نے پڑھا، یہ دوپٹے بیچتے تھے غالباً، تو بازار جاتے تھے، اس دن کی گھر کی روٹی کے جتنے پیسے کما لیتے نا، جب بیچ لیتے، سامان سمیٹ کے آتے، آ کے مسجد میں نفل پڑھنے لگ جاتے، سارا دن مسجد میں گزار کے شام کو گھر چلے جاتے تھے۔ اس دن کا رزق آ گیا نا، آج کے گھر کا کھانا پک جائے گا، باقی آ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، حضرت عبد الرحمن غالباً نام تھا ان کا، وہ کہتے ہیں مجھے ایک حدیث نے مسجد میں بٹھایا ہوا ہے، 20 سال وہ بیٹھے، فرماتے ہیں مجھے اس حدیث نے مسجد میں بٹھایا ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ فرماتے تھے مجھے اس حدیث نے مسجد میں بٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، ان کا مسجد سے جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اور آج ہمارے نوجوان ایسے، ہمارے دور کے لوگ، ان کا مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ مثالیں دی گئی نا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر، اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ میں کسی پر حکم نہیں لگا رہا، مثال دی گئی ہے، اپنے مسجد سے محبت، مسجد میں دل لگے یار، نماز میں بندے کا خشوع خضوع ہو، تلاوت میں شوق آئے، مسجدوں کو آباد کرے۔ یہ بزرگ کا واقعہ کہیں پڑھا تھا، وہ فرماتے میں سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی میں سے گزرے، مسجد کا پتہ کیا تو مسجد بالکل بے آباد، کوئی وہاں نہ چراغ، نہ صفائی، نہ پانی بھرا ہوا۔ تو انہوں نے کچھ تھوڑا کر کے اپنا اہتمام، نماز وغیرہ پڑھی، اور تھوڑا رات قیام کرنا تھا، انہوں نے تہجد میں اٹھنا تھا، تھوڑی دیر سونا شرط ہے نماز تہجد کے لیے۔ تو اب وہ آرام کے لیے جب لیٹے تو ان کو آواز آئی رونے کی، تو حیران ہوئے، توجہ کی تو مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی، اور مسجد کہہ رہی تھی مالک جس طرح اس بستی والوں نے مجھے بے آباد کیا تو ان کو برباد کر دے۔ بڑے پریشان ہوئے، صبح گئے، آبادی کے بستی کے لوگوں کو جمع کیا، سمجھایا، نماز کی اہمیت بتائی، نماز کی فضیلت بتائی، مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت بتائی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، نمازیں پڑھو، نماز کے لیے آؤ، مسجد کو آباد کرو، مسجد کو اس طرح تم نے بے آباد چھوڑا ہوا ہے۔ سمجھایا لوگوں کو، درس کیا، سمجھا کے تھوڑا نیتیں کرا کے چلے گئے، سفر میں جانا تھا ان کو۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ آئے، اسی بستی میں سے گزرے، رات قیام تھا، مسافر تھے آپ، اندر گئے، دیکھا تو مسجد میں پانی بھی بھرا ہوا ہے، چراغ بھی جلایا تھا کسی نے، مسجد میں خوشبو بھی تھی، صاف ستھری نظر آ رہی تھی، آباد لگ رہی تھی۔ اب لگے لوگ آتے ہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں، تو آپ پھر کہتے ہیں میں نماز کے بعد تھوڑی دیر لیٹا تو پھر آواز آنے لگی، اور وہ آواز تھی مالک جس طرح اس بستی والوں نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ صبح لوگ آئے نماز کے لیے مسجد میں، تو دیکھ کر آپ بھی خوش ہوئے، اور بستی والو تم نے مسجد کو آباد کیا، مسجد تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، مسجد تمہارے لیے دعائیں کر رہی کہ اللہ اس بستی والوں کو آباد فرما۔
وہ مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں صفائی کرنا، مسجد میں ذکر اللہ کرنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، نیکیاں کرنا، نیکی کی دعوت دینا، درس و بیان کرنا، یہ سب مسجد کو آباد کرنے والے کام ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ پل صراط کے پاس رو رہے ہوں گے، جبریل امین پوچھیں گے تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ پل صراط کی دہشت ہمیں رلا رہی ہے، اتنا طویل سفر، اتنا مشکل، جہنم میں لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں۔ جبریل امین فرمائیں گے تم دنیا میں دریا کیسے پار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کشتیوں میں بیٹھ کے۔ تو کہا جائے گا تو آج بھی جب پل صراط پار کر جاؤ، وہ کیسے کریں گے؟ فرمایا پھر ان مسجدوں کو لایا جائے گا جن مسجدوں کو انہوں نے آباد کیا تھا، اور وہ مسجدیں لائی جائیں گی، وہ مسجد میں بیٹھ جائیں گے، مسجد ان کو اس پل صراط سے پار جنت میں لے جائے گی۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ آج ہمارے ضلع چکوال کی اس مسجد فیضان مدینہ کے افتتاح کے موقع پر ہم نے ابھی جو ہے وہ نفل پڑھ کے آغاز کیا ہے یہاں، تو اللہ پاک اس کو آباد رکھے اور آپ کو آبادی دے، برکت دے، جنہوں نے اس پہ خرچ کیا۔ اور بھی بہت کام باقی بھی ہے، لیکن نمازیں تو اب شروع ہو جائیں گی، لیکن اس کو اب مکمل کرنا ہے، اس کے باقی کام پورے کرنے ہیں۔ فیضان مدینہ ایک پورا پروجیکٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ درس وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ نے بنانا ہے، بنوانا ہے، اس کو چلانا ہے، اس کو آباد کرنا ہے۔ یہاں بچے قرآن پڑھیں، حافظ بنے، عالم بننے کے لیے یہاں سے چلیں بچے۔ تو اس علاقے کے لیے اس کو جو ہم نے قرآن کی تعلیم کا ذریعہ بنانا ہے، اور دعوت اسلامی مسجدیں بناتی بھی ہے اور مسجدوں کو آباد بھی کرتی ہے۔ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے نا، ہم مسجدوں کو آباد کرنے کا ذہن دیتے ہیں، مسجد بنائیں گے بھی، مسجد کو آباد بھی کریں گے، نمازیوں کو لائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، علاقائی دورہ کریں گے، ایک دن راہ خدا میں سفر کر کر کے وہاں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے۔ صرف ایک مسجد فیضان مدینہ کی بات نہیں کر رہا، ہم نے ہر مسجد کو آباد کرنا ہے، ہر مسجد کو آباد کرنا ہے۔ انشاءاللہ علاقائی دورے کریں گے، ہر مسجد کے اطراف میں علاقائی دورہ کر کے ہر ہفتے میں ایک دن علاقے میں علاقائی دورہ کیا جاتا ہے۔ نوجوان کو کھیل رہے ہیں، کو کھڑے ہیں، کو بیٹھے ہیں، کو کھیل رہے ہیں، کو تماشوں میں لگے، ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، مسجد بلایا جاتا ہے، مغرب کے بعد چند منٹ کا نصیحت بھرا، سنت و بھرا بیان ہوتا ہے، ان کو فکر آخرت دی جاتی ہے، نیکیوں کا جذبہ دیا جاتا ہے۔ ایک دن رائے خدا میں ہمارے اسلامی بھائی جاتے ہیں، اطراف کے علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی ترغیب دلاتے ہیں، نماز کے مسائل سکھاتے ہیں، مسجدوں کی طرف بلاتے ہیں، اعتکاف کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ پورے ماہ کا اعتکاف دعوت اسلامی کے ماحول میں کروایا جاتا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف تو بہت ساری مساجد میں کیا جاتا ہے، مساجد میں ان کو لاتے ہیں، اجتماعی اعتکاف میں ان کو سنت آداب، فرائض و واجبات سکھائے جاتے ہیں، اعتکاف کی برکتیں حاصل کریں تاکہ یہ، اور اعتکاف میں سنتیں بھی سیکھیں، دعائیں بھی سیکھیں، نیکیاں بھی کما کے جائیں۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مسجدیں آباد کرنے کا بھی ذہن دیا جاتا ہے، ہم نے مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے۔ اور یہ فیضان مدینہ بنانے میں تو الحمدللہ یہ کہ یہاں انشاءاللہ شب معراج بھی ہوا کرے گی، شب برات بھی ہوا کرے گی، یہاں انشاءاللہ شب قدر کا اجتماع بھی ہوا کرے گا، یہاں انشاءاللہ محرم کے دن آئیں گے تو عاشورہ اور امام علی مقام کا ذکر بھی ہوگا، صحابہ کا ذکر ہوگا، اہل بیت پاک کا ذکر ہوگا، اور جب پھر ربیع الاول آئے گا تو انشاءاللہ الکریم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے گا، بتایا جائے گا لوگوں کو کہ آمینہ کے لال تشریف لے آئے، وہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے جن جیسا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ ہماری مساجد، ہمارے دینی کام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہم نے جو مدارس و جامعات بنائے، ادارے بنائے دعوت اسلامی نے، اب ہمارے پاس تقریباً اس سال جو 2024 میں فارغ التحصیل اسلامی بھائی ہوئے نا، جو ہمارے طلبہ جنہوں نے سند فراغت حاصل کی ہے، تقریباً 76,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 76,000 اسٹوڈنٹ جو اس سال 2024 میں صرف فارغ التحصیل ہوئے۔ اب تک ٹوٹل 6,83,000 سے زیادہ حفظ و ناظرہ اور درس نظامی عالم اور عالمہ کورس کے ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، 6,83,000 سے زیادہ، ہر سال یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ حفاظ، یہ علماء، یہ انشاءاللہ مختلف علاقوں میں جائیں گے، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں گے،
عشق رسول کے پیغام کو عام کریں گے. اور آپ سب بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے خود بھی نمازی بننا، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانا ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلانے ہیں، اپنے بچوں کو ادب سکھانا ہے، عشق رسول سکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو ادب و اخلاق سکھانے ہیں، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچانا ہے اور عمل کی طرف لے کر آنا ہے کہ اپنے آپ کو بے عملی سے نکالنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پرہیزگاری کے رستے پہ چلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا اس کو کتنا بڑا صلہ عطا کیا جائے گا. آپ دنیا سے محبت کرتے ہو، دنیا دھوکہ دے جاتی ہے. اب مال سے محبت کرتے ہو، مال میں خسارہ ہو جاتا ہے. اولاد سے محبت کرتے ہو، اولاد کہیں نہ کہیں بے وفائی کر جاتی ہے. دوست سے محبت کرتے، دوست کسی موڑ پہ آ کے ساتھ چھوڑ جائیں گے. دنیا کی محبتوں میں خسارے ہو جاتے ہیں، دھوکے ہو جاتے ہیں، بے وفائیاں ہو جاتی ہیں. مگر رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت میں دھوکہ نہیں ہے، خسارہ نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. مدینے والے کی محبت کا صلہ یہ ملے گا. فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. بلکہ وہ حدیث آپ نے بخاری اور ترمذی میں شاید پڑھی ہو جس میں ایک شخص نے عرض کی تھی آقا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میری تیاری یہ ہے. میرے پاس بہت زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے، صدقات کی کثرت نہیں ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. فرمایا انک مع من احببت، بے شک تو جس سے محبت کرتا تو اسی کے ساتھ ہوگا. اور ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس فرماتے میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا خوش کبھی بھی نہیں دیکھا جتنے خوش اس دن دیکھا تھا کہ جس دن حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کرام کو تسلی ہو گئی کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے. ان کو تو تسلی ہو گئی کہ ہمارا حشر کہاں ہوگا، ہم کس کے ساتھ ہوں گے. جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آپ اپنی محبتوں کا جائزہ لیں، دنیا کی محبتوں میں کھو کر اللہ رسول کو ناراض مت کر بیٹھیے گا. مال کی محبت میں اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیے گا. دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنس کے اپنے عشق رسول کا سودا نہ کر بیٹھیے گا. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حاضر تھے نا، جب چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا روتے تھے. کس بات پر؟ کہ حضور یہاں تھوڑی دیر آپ کو نہ دیکھوں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور جنت میں آپ تو اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے، میں عام جنت میں ہوں گا، مجھے آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا. کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی تھی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا جو اللہ رسول کا حکم مانے بس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کے ساتھ ہوگا. جو اللہ رسول کا حکم مانے. تسکین دی گئی ان کے دل کو، یہ بے قرار تھے کہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت نہ ملی تو میرا بنے گا کیا. پلیز ٹرائی آور پرائرٹیز، ٹرائی ٹو چیک آور پرائرٹیز. اپنی ترجیحات کو چیک کریں نوجوانوں. تمہیں دنیا، پیسہ، مال، نشہ، دولت، عورت اس چیز نے برباد کر دیا. اللہ رسول کو بھولتے جا رہے ہو، گناہوں کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہو. نشے نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا، شراب نے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دیا. خدا را اپنے آپ کو ان گندے کاموں سے بچانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، سودا نہیں کرنا. کسی نے کہا تھا نا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اس شان کے سودے میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا. ہم نے مدینے والے سے پیار کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، کیا کرو بچنا ہے؟ ان کے در پہ پڑ رہو.
قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، آخر مر جانا ہے نا، ان کے در پہ پڑ رہو. تمہارا دل دنیا کی گندی محبت میں کھوتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. وہ دل ہی نہیں ہے جو دل جس میں حضور کی یاد نہیں ہے. وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنا ایمان سلامت لے کر چلے. آج دنیا کے چکر میں نا شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑنا. آج کئی لوگ نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں. کس لیے؟ مال بڑھ جائے، پیسہ آ جائے، گاہک نہ چلا جائے. میں دکان مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھنے جاؤں گا تو پیچھے سے گاہک نہ چلا جائے. ارے گاہک کیا ہے؟ رازق نہیں ہے یہ. رازق تو اللہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آئے ہو. تم کس چکر میں پڑ گئے؟ پیسے کے اتنا چکر پڑ گیا کہ نماز بھی پڑھنا چھوڑ دی. اس قدر پیسے کی ہوس لگ گئی. بھائی جی میرے جانوروں کو پٹھے کون ڈالے گا؟ میری کھیتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ اور بندے تو بیج مٹی میں ملا کے چلا جاتا ہے. وہ رب ہے جو مٹی میں ملے بیجوں کو فصلیں بنا کے تجھے کھیت بنا کے دیتا ہے. تجھے رازق کا پتہ نہیں پتہ چلتا؟ تجھے پتہ نہیں چلتا کہ رازق کون ہے؟ بابا بلے شاہ کیا کہتے تھے؟ ہتھ کار ولے، ہاتھ کام میں لگا رہے، ہتھ کار ولے دل یار ولے. ہاتھ کام میں لگا ہو اس وقت بھی دھیان مدینے میں لگا ہوا. اپنی توجہ کبھی بھی مطلب ادھر ادھر جانے ہی نہیں دے رہی ہم نے. ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کے طریقے پر چلنا ہے. رزق حلال بھی کمانے چلے تو کس کی ادا کو ادا کر رہے، کس کی سنت پر عمل کر رہے، کن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جا رہے. سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا. یاد تو رہے گی محبوب کی. تو کاروبار بھی کرتے ہوئے یاد محبوب ہے، کام کاج کرتے ہوئے یاد محبوب ہے. گھر آئے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے یاد محبوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. حسن اخلاق، نرمی، شفقت، سچ بولنا، دیانت، امانت، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے چکر میں اپنے آپ کو ہوس میں نہ ڈال لیں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. ان ذکر اللہ سے مراد یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز اور قرآن ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارا مال یا اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا، مال یا اولاد کے لیے اپنے اللہ کو بھولے گا، نماز اور قرآن کو چھوڑے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں. جو مال یا اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد کو چھوڑ دے وہ خسارے میں ہے. فائدے میں کون ہے؟ اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کے فضل کے لیے رزق کی تلاش کے لیے زمین پر پھیل جاؤ. لیکن کرنا کیا؟ جب رزق کی تلاش کے لیے جاؤ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہاتھوں پہ بھروسہ کرنا، کام پہ بھروسہ کرنا ہے، قابلیت پہ بھروسہ کرنا ہے، صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا ہے، دکان پہ بھروسہ کرنا. کس پہ؟ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. کامیابی اگر چاہتے ہو تو اپنے رب کو یاد رکھیں،
اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو، اور صرف پیسہ آ جانا، دولت آ جانا، اپروچ آ جانا، بڑا عہدہ آ جانا، بڑا منصب آ جانا، یہی کامیابی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ پاک سورہ احزاب میں فرماتا ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو اللہ رسول کا فرما بردار ہے، اصل کامیاب وہ ہے، اللہ رسول کا فرما بردار ہے، اصل کامیابی اس نے حاصل کی۔ تو خسارے میں وہ چلا گیا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم اپنے رب کی یاد دل میں بسائیں گے، ہم مسجدوں سے پیار کرنے والے بنیں گے، ہم نماز سے پیار کرنے والے بنیں گے، ہم تلاوت قرآن سے محبت کرنے والے بنیں گے، ہم درود و سلام کی کثرت کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ سنتوں کو عام کریں گے، محبت رسول میں زندگی بسر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ ایمان کی سلامتی دے۔ یہ دنیا پیسے، لالچ، دولت، عورت کے پیچھے لگ کے کہیں اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھ۔ میں اکثر جگہوں پر نوجوانوں سے خاص طور پہ یہ نیتیں کرواتا ہوں، دنیا کا مال، پیسہ، دولت ڈھیر بھی لگے ہونا، آپ کے ایمان کا سودا کھو رہا ہو، ایمان بچا کے لے آنا۔ اپنے عقیدہ ختم نبوت پہ کبھی سودا نہ کرنا، اپنے ایمان پہ کبھی سودا نہ کرنا، صحابہ اور اہل بیت کی محبت پر کبھی سودا نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی اور محبت کو غالب نہ ہونے دینا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا ہے۔ نوجوانوں ذرا زور سے اپنے سینے سے آواز دے کے آج نعرہ نہ لگا کے چلے جائیں، شیطان کو للکار کے بتا کے چلے جائیں، لیکن شیطان تو کبھی بھی ہمارے نبی سے ہمارا تعلق توڑ نہیں سکتا، اور اپنے نبی سے ہم کبھی ناطہ ٹوٹنے نہیں دیں گے، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے باغی نہیں ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، پورے بیان میں نہیں کہا کہ ذرا اونچا بول دو، اب کہتا ہوں ذرا سینے سے آواز دے دو، سب جو پیچھے کھڑے ہو وہ بھی، جو بیٹھے ہو سب بولو، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تو نوجوانوں توڑ دو شراب کی بوتلیں، پھاڑ دو تاش کے پتے، جلا دو گندی وی سیریز، بے حیائی چھوڑ دو، شرابیں چھوڑ دو، بدکاریاں چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑ دو، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو، بے حیائی کے کام چھوڑ دو، غیبتیں چغلیاں کرنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، فراڈ کرنا چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، غلط رابطے چھوڑ دو، غلط تعلقات چھوڑ دو، اور کہہ دو للکار کے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اپنا سب کچھ کملی والا کل بھی تھا۔ اس لیے آج نیت کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ اپنے پیارے نبی سے ہم پیار کریں گے، اپنی جان، مال، اولاد، ہر شے سے بڑھ کر حضور سے پیار کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کا آنا، جمع ہونا، اس افتتاح میں شرکت کرنا اللہ سب قبول کر کے ہمیں اس مسجد کی برکتیں عطا کرے، اور اللہ پاک اس پر خرچ کرنے والوں کو اور اجر دے، اور آپ سب مزید تعاون کرتے رہیے گا، انشاءاللہ الکریم برکتیں پاتے رہیں گے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔